अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इश्क एक चुड़ैल का। तो देखते हैं कि आखिरकार ये चुड़ैल कौन थी। वीडियो का लास्ट पार्ट। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आपने इतना भी ना सोचा कि हमारी बेटी पर्दा नशी है और इसको हम बुरके में लाए हैं। थानेदारी पर इतना गरूर ना करो शाजी हजूर। मैंने पूछा, गुस्ताखी माफ, क्या आपकी बेटी खेतों में मंजूर को अकेला देखकर उसके पास बुरके में जाया करती थी? शाजी के होंठ कांपने लगे और वो इधर उधर देखने लगा। मैं अंदाजा नहीं कर सका कि उसको गुस्सा आ गया था या वो घबरा गया था। हमारा वक्त मत जाया करो शाजी, जरकुल ने कहा। हमने आपकी बेटी को तफ्तीश के वास्ते बुलाया है। कैसी तफ्तीश खान साहब? शाजी ने कहा। हमारी बेटी ने क्या जुर्म किया है? शाजी, मैंने कहा आप बाहर तशरीफ ले जाएं और हमें गुस्ताखी का मौका न दें। ये थाना है, हमने आपकी बेटी से कुछ पूछना है और हम अपना ये काम जरूर करेंगे। अगर आप फौरन बाहर नहीं निकल जाएंगे तो हम आपको घसीट कर बाहर निकाल देंगे। अगर आपने हमको परेशान किया तो हम आपको हवालात में बंद कर देंगे। ये तो हम जानते थे कि शाह की असलियत क्या है। उसने कुछ कहना चाहा तो जरकुल उठ खड़ा हुआ। 1 मिनट में बाहर निकल जाओ, जरकुल ने बड़े गुस्से में कहा। शाह ने अजीब तमाशा दिखाया। वो बड़े जोर से उठा और बाहर निकल गया। तुम्हारा ये थाना तबाह होगा। बाहर से शाह की बड़ी बुलंद ललकार सुनाई दी। चुड़ैलें तुम्हारे बच्चों को गायब कर देंगी, फिर बुलाना अपने अंग्रेज हाकिमों को। ऐसे मंजर देखने से ताल्लुक रखते हैं, इनको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वो वाही तबाही बकर खामोश हो गया। मैं और जरकुल अंदर बैठे हंसते रहे। उसकी आवाज खामोश हो गई तो मैंने जरकुल को कहा कि वो मुझको अकेला छोड़ दे। एक कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि वो शाह की बेटी को मेरे पास ले आए। वो दिलकश चेहरे और छरीरे बदन वाली नौजवान लड़की थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने अंदर आते ही बुरके का निकाब उठा दिया था। घबराना नहीं, मैंने कहा। ये बताओ कि तुम जब भी बाहर निकलती हो तो बुरका ओढ़कर निकलती हो? नहीं, इसने जवाब दिया। शाजी ने कहा था कि बुरके में चलो। मेरा बुरका तो है ही नहीं, ये मेरी माँ का बुरका है। तुम्हारे वालिद साहब नाराज हो रहे थे। ये मेरे वालिद साहब नहीं, लड़की ने मेरी बात काट कर कहा। इसी वास्ते मैं इनको शाजी कहा करती हूँ। ये क्या मामला हुआ? मैंने पूछा। उन्होंने मेरी माँ के साथ शादी की थी। उसने कहा। मैं उस वक्त 3 साल से जरा ज्यादा उम्र की थी जब मेरी माँ बेवा हो गई थी। मैं उसकी एक ही औलाद थी। मेरी माँ खूबसूरत थी और इसके नाम पर कुछ जमीन भी थी। इस शाह की पहले भी एक बीवी थी। शाह ने 2 आदमियों को साथ मिलाकर धोखे में मेरी माँ के साथ शादी कर ली। इस लड़की का बयान लंबा था। मैं उससे उसकी माँ की हिस्ट्री नहीं सुनना चाहता था, लेकिन लड़की ने इस तरह बोलना शुरू कर दिया था जैसे वो अपने दिल का गुबार निकाल रही हो। मुख्तसर बात ये थी कि शाह बदकार आदमी था, शराब पीता था और रात को उसके पास नई से नई औरत आती थी। लड़की को माँ का ये सिलसिला पसंद नहीं था। उसने एतराज किया तो शाह ने उसको मारा पीटा। फिर ये 4-5वें दिन का दस्तूर हो गया कि शाह लड़की की माँ को जदोकोब करता रहता। लड़की बड़ी हुई तो शाह ने इसके साथ भी इसकी माँ जैसा सलूक शुरू कर दिया। लड़की बहुत तल्ख हालात में पलकर जवान हुई। उसकी माँ वक्त से पहले बूढ़ी हो गई। लड़की को मंजूर बहुत अच्छा लगा और वो उसके पीछे फेंकने लगी, लेकिन मंजूर उसको कबूल नहीं करता था। लड़की ने मायूस होकर मंजूर को कहा कि वो उसके साथ प्यार मोहब्बत की 1-2 बातें कर दिया करे। मंजूर ने उसकी ये बात मान ली, लेकिन उसको ज्यादा वक्त अपने पास नहीं ठहरने देता था। शाह ने देख लिया लड़की के साथ शाह पहले ही अच्छा सलूक नहीं करता था, अब उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। लड़की फिर भी बाज न आई। क्या मंजूर शाह के यहाँ नहीं जाता था? मैंने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। वो कभी नहीं आया था। मैं लड़की से सवाल जवाब के जरिए कोई सुराग लेना चाहता था, जिसमें मुझको मायूसी हुई। लड़की के दिल में शाह के खिलाफ बहुत नफरत थी। ऐसे लगता था जैसे वो इस कोशिश में है कि शाह को गिरफ्तार करा दे। उसको तो जैसे मालूम ही नहीं था कि मैं किस सिलसिले में इससे पूछगिछ कर रहा हूँ। मुझको ये शक भी हुआ कि इसको शायद ये भी पता नहीं कि वो कहाँ बैठी हुई है और किसके साथ बात कर रही है। मुझको ये समझने में थोड़ा और वक्त लग गया कि ये लड़की जहनी लिहाज से नॉर्मल नहीं। मैं इसकी वजह आपको पहले ही बता देता हूँ कि वो नॉर्मल क्यों नहीं थी। 3-4 साल की उम्र की थी तो इसका बाप मर गया। लड़कियां बाप को ज्यादा चाहती हैं। इस लड़की को एक सदमा तो ये पहुंचा और दूसरा सदमा ये कि उसको अपने प्यारे बाप की जगह एक जालिम बाप मिल गया जो उसको भी मारता था और उसकी माँ को भी। प्यार और शफकत की जगह उसको जुल्म और तशद्दुद मिला। फिर इसने इस घर में शराब नोशी और बदकारी देखी जो इस जगह का यानी शाह की हवेली का दस्तूर था। इन हालात में पले हुए बच्चे शफकत और प्यार से महरूम होते हैं और इनको जिससे भी प्यार मिल जाए, ख्वाह वो झूठा ही हो, वो उसी के होके रह जाते। इस लड़की को मंजूर अच्छा लगा तो उसने उसी को प्यार का बुत बना लिया।
میں نے اس سے پوچھا تھا کہ منظور اس کو کیوں اچھا لگتا تھا۔ وہ جب رات کا ہیر گایا کرتا تھا تو اس کی آواز میرے گھر تک پہنچا کرتی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ جب رات کو ہیر گایا کرتا تھا تو اس کی آواز میرے گھر تک پہنچا کرتی تھی۔ اس نے کہا تھا میرا دل اس طرح بے قابو ہوتا تھا جیسے منظور مجھ کو بلا رہا ہے۔ اس جذباتی حالت میں وہ تڑپتی اور روتی تھی۔ اس نے مجھ کو آگے جو بیان دیا وہ مختصر طور پر اس طرح تھا کہ آخر شاہ نے اس کو گھر میں بند کر لیا۔ کچھ اور سوال جواب کے بعد اس لڑکی نے ایک اور بات بتا دی۔ وہ یہ تھی کہ کچھ دنوں سے وہ کسی بچے یا کسی عورت کے رونے کی آواز سنتی تھی جو کسی کمرے سے آتی تھی۔ گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اس کی ماں بھی اس کے سامنے موجود ہوتی تھی۔ یہ آواز شاہ کی دوسری بیوی کی ہو سکتی تھی۔ ایک رات اس کی ماں سو گئی تھی اور وہ جاگ رہی تھی، اس کو پھر رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل گئی اور برآمدے میں سے ہوتی ہوئی ایک کمرے کے پاس جا کر رکی۔ آواز اسی کمرے میں تھی۔ وہ کمرے کے پہلو میں گئی، وہاں کھڑکی تھی جو ذرا سی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ 11-12 سال کا ایک بچہ رو رہا ہے اور ایک آدمی اس کو ڈرا رہا ہے۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ بچہ کچھ کہتا بھی تھا۔ میں نے پوچھا یا صرف روتا تھا؟ وہ کچھ کہتا بھی تھا۔ لڑکی نے جواب دیا معلوم نہیں، وہ اردو بولتا تھا یا کیا زبان بولتا تھا، ہماری طرح پنجابی زبان نہیں بولتا تھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ بڑا خوبصورت لڑکا ہے، رنگ اس کا گورا ہے۔ میں نے اور کچھ نہ سنا، میں سپرنگ کی طرح اچھلا اور باہر نکل کر زرگل کو آواز دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اس کو کہا کہ شاہ کو فوراً لے آؤ۔ میں شاہ کو کسی پوچھ گچھ کے بغیر حوالات میں بند کرنا چاہتا تھا۔ اب کسی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی، ہمارا ملزم شاہ تھا۔ جناب وہ تو چلے گئے ہیں، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ کہاں چلا گیا ہے؟ اس عورت کو آپ کے حوالے کر کے شاہ جی بڑے غصے میں بولتے رہے تھے، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ پھر وہ باہر نکل گئے۔ وہ گھوڑی پر آئے تھے، عورت دوسرے گھوڑے پر سوار تھی۔ شاہ جی اپنی گھوڑی پر سوار ہوئے اور چلے گئے۔ زرگلا جو ہی زرگل میرے پاس آیا، میں نے بہت تیز تیز بولتے ہوئے کہا، تمہارا بچہ مل گیا ہے، فوراً چھاپے کا بندوبست کرو، 1 منٹ نہ لگاؤ۔ گاؤں 3 میل سے ذرا دور تھا۔ ہم گھوڑوں اور ایک تانگے کے ذریعے وقت ضائع کیے بغیر پہنچے، پھر بھی 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ شاہ کے گھر اس طرح داخل ہوئے جیسے یہ چوروں کا اڈا ہو۔ سیدھے اندر گئے۔ شاہ نے واہی تباہی بکنی شروع کر دی۔ میں اس کو احترام سے باہر لا کر کانسٹیبلوں کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن زرگل کا دماغ اتنا خراب تھا کہ اس نے شاہ کو گریبان سے پکڑا اور آگے گھسیٹ کر اس کی گردن پر مکہ مارا اور اس طرح اس کی تھوڑی سی مرمت کر کے پوچھا کہ لڑکا کہاں ہے؟ کون سا لڑکا؟ شاہ نے پوچھا۔ میں کوئی لڑکا نہیں، تلاشی لے لو، تم پر اس گدی کی ایسی لعنت پڑے گی۔ زرگل کے ایک زوردار تھپڑ نے شاہ کو آگے بولنے نہ دیا۔ دونوں ہیڈ کانسٹیبلوں نے تلاشی اور چھاپے کے دستور کے مطابق اس حویلی میں اتنے افراد تھے، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا تھا۔ 2 عورتیں تھیں اور 2 آدمی۔ یہ آدمی ملازم ٹائپ لگتے تھے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں کو الگ کر لیا اور ان کو کہا کہ وہ بتا دیں کہ بچہ کہاں ہے، ورنہ ان کی ہڈیاں یہاں ٹوٹیں گی، پھر تھانے میں مرمت ہوگی، اس کے بعد 10 سال سزا ملے گی۔ دونوں نے انکار کیا۔ مکان کی تلاشی لی گئی۔ میں نے اس مظلوم لڑکی سے اس کمرے کا محل وقوع معلوم کر لیا تھا جس میں وہ کہتی تھی کہ بچہ دیکھا ہے۔ اس کمرے میں بچہ نہیں تھا، بچہ کسی بھی کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے شاہ کو ایک طرف کیا۔ شاہ جی، میں نے اس کو کہا، کیوں اپنی بےزتی کراتے ہو؟ انگریزوں کے قانون میں تمہاری گدی کی کوئی حیثیت نہیں، یہ گدی ختم ہو جائے گی۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے بڑے غصے میں پوچھا۔ کیا ڈھونڈتے ہو میرے گھر میں؟ سب انسپیکٹر زرگل کا بچہ۔ میں نے کہا، یہاں کسی زرگل کا بچہ نہیں ہے۔ اس نے مکمل ڈھیٹ پن سے جواب دیا، ملتا ہے تو ڈھونڈ لو۔ بہت اچھا شاہ جی، میں نے کہا اور اس کو کانسٹیبلوں کے حوالے کر کے کہا، ہتھکڑی لگا لو۔ جس طرح اس کو ہتھکڑی لگائی گئی، آپ یوں سمجھے جیسے مست بھینسے کے گلے میں رسا ڈالا جاتا ہے۔ میں نے ان 2 آدمیوں میں سے ایک کو گریبان سے پکڑا اور صحن میں لا کر اس کے منہ پر ایک مکہ مارا تو وہ پیچھے جا پڑا۔ زرگل دوڑ آیا، اس نے اس کی ایک ٹانگ ٹخنے سے پکڑ کر اٹھا لی۔ اب دونوں آدمی اس قدر چیخ پکار کر رہے تھے جس کو صرف پولیس کے آدمی برداشت کر سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا آدمی صرف سن ہی لے تو وہ ڈر کر اقبال جرم کر لے۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگا کہ وہ بتائے گا۔ اس نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ لڑکا اس کمرے میں بند رہا ہے اور آج شاہ جب لڑکی کو تھانے چھوڑ کر آیا تو اس نے لڑکے کو کمبل میں لپیٹ کر ان دونوں آدمیوں کو کہا کہ اس کو فلاں گاؤں میں چھوڑ آؤ۔ اس نے گاؤں کی نشاندہی کی۔ یہ گاؤں کل 5-6 گھروں کا ہی تھا جو 1 میل بھی دور نہیں تھا۔ میں اور زرگل
اپنے 2-3 کانسٹیبلوں کو لے کر اس آدمی کے ساتھ اس گاؤں گئے۔ ایک آدمی گاؤں کے باہر کھڑا تھا، اس نے ہم کو دور سے دیکھا تو ایک طرف کو دوڑ پڑا۔ وہ گاؤں کے اندر نہ گیا بلکہ کسی دوسری طرف جا رہا تھا۔ اس کے بھاگنے سے ہم یہی سمجھ سکتے تھے کہ یہ ملزم ہے، ورنہ بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ وہ کتنا تیز دوڑ سکتا تھا، میں نے اس کو زیادہ دور نہ جانے دیا۔ میں نے جب گھوڑے سے اتر کر اس کو پکڑا تو وہ ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگا۔ اس کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیوں بھاگا ہے؟ جناب میں بے قصور ہوں، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ شاہ جی نے حکم دیا تھا کہ اس لڑکے کو 2 دن اپنے گھر میں رکھو۔ لڑکا کہاں ہے؟ میرے گھر میں جناب، اس نے جواب دیا۔ میں جب اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو لڑکا زرگل کے گلے لگا ہوا تھا۔ اس کو ان لوگوں نے دیہاتی قسم کے کپڑے پہنائے ہوئے تھے۔ اس کو اس حالت میں اغوا کیا گیا تھا کہ اس کے کپڑے اترے ہوئے تھے۔ گاؤں کے 2 آدمیوں کو بچے کی برآمدگی کا گواہ بنایا، بیان لکھ کر ان کو پڑھ کر سنائے اور ان کو انگوٹھے لگوائے۔ پھر ان 2 آدمیوں کو اور شاہ کو لے کر ہم تھانے آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد تھانے کے احاطے کے باہر شاہ کے مریدوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے کھڑے تھے، ان میں دنگا فساد کرنے یا احتجاجی مظاہرہ کرنے کی جرأت نہیں تھی۔ ہم چاہتے تھے کہ شاہ اقبال جرم کر لے، لیکن وہ بڑی ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا تھا۔ میں ضروری نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اقبال جرم کرے۔ مقدمے کی مضبوطی کے واسطے میرے پاس اور ذریعے موجود تھے، لیکن زرگل اس قدر غصے میں تھا کہ اس کے بس میں ہوتا تو شاہ کی گردن پر چھری پھیر دیتا۔ محبوب خانہ، اس نے مجھ کو کہا، تم اب باقی کام مجھ کو کرنے دو۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ شاہ کو ایک کمرے میں لے گیا اور ایذا رسانی کا عمل شروع کر دیا۔ میں جب تقریباً 2 گھنٹے بعد دیکھنے گیا کہ زرگل کیا کر رہا ہے تو شاہ کو بے ہوشی کی حالت میں پایا۔ زرگل نے اس کو ایسی ایذا دی تھی جس کو شاہ جیسا مضبوط آدمی بھی زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکا۔ بچہ تو مل گیا تھا، ہم نے منظور کے قاتل کو بھی پکڑنا تھا۔ قاتل شاہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے قتل خود تو نہیں کیا ہوگا، اپنے کسی آدمی سے کروایا ہوگا۔ زرگل نے رات کو بھی شاہ کی ایذا رسانی جاری رکھی۔ وہ ہوش میں آتا تو زرگل اپنا ظالمانہ عمل شروع کر دیتا تھا۔ بس میں یہی چاہتا ہوں، زرگل نے کہا، میں اس شخص کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ 5-6 گھنٹوں کے اندر ساری واردات ہمارے سامنے آ گئی۔ جس نے منظور کا گلا دبایا تھا اس نے اقبال کر لیا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ بیان دے کہ گلا شاہ نے دبایا تھا اور اس شخص نے خود منظور کو پکڑ کر رکھا تھا۔ اس شاہ کو میں نے یہ بیان دینے کے لیے انعام دیا، اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ دوسرے ملزموں کو یہ وعدے دیے کہ ان کو بری کرا دوں گا یا بہت تھوڑی سزا دلاؤں گا، شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے بتائے ہوئے بیان دیں۔ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اتنے گھنونے اور سنگین جرم کرانے والا شاہ ہے، ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ قانون کی پابندیاں تو کچھ اور کہتی تھی، لیکن میں ذاتی طور پر پسماندہ ذہن کے سیدھے سادے ان دیہاتی لوگوں کو بے گناہ سمجھتا تھا۔ میں نے اپنی جان مزید ایذا رسانی سے بچانے کے لیے اقبالی بیان دے دیا اور میجسٹریٹ کے پاس جا کر بھی قلم بند کرا دیا، لیکن سیشن کورٹ میں جا کر وہ اقبالی بیان سے منحرف ہو گیا اور اس نے کہا کہ اس کو بہت زیادہ اذیت دے دے کر بے ہوشی کی حالت میں بیان لیا گیا ہے۔ اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اس نے ایک بہت ہی لائق ہندو وکیل کیا تھا، لیکن میں نے ایک ایسے ملزم کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا تھا جو قتل اور اغوا کے دونوں جرائم میں شامل تھا۔ ملزموں سے ہی میں نے ایسے بیان دلوا دیے تھے جنہوں نے ہندو وکیل کی قابلیت کو بیکار کر دیا۔ قاتل شاہ کو قرار دے دیا گیا اور اس کو سزائے موت ملی، جو اپیل میں عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ باقی ملزموں کو بھی 2-2 4-4 سال کی سزائیں ملی۔ ان میں زیادہ سزا چودھری کو دی گئی۔ وجہ یہ لکھی گئی کہ وہ سرکاری آفیسر تھا اور اس نے اپنی سرکاری حیثیت کو غلط استعمال کیا تھا۔